بیعت کیا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ میرے سرکار قبلہ نے اپنی کتاب بیعت اور پیر عامر تمیمی شاہ رحمت اللہ میں اب ہمارے دادا پیر سرکار سیدی غوث علی شاہ المعروف بغوثی شاہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب مقصد بیعت، اکثر کے پاس بیعت جو ہے سنت۔ اب ہم کو چاہیے کہ شریعت کا علم ہم کو حاصل کریں، کیونکہ بیعت جو ہوتی ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان تو بن سکتے ہیں، انسانیت نہیں ہو سکتی، یعنی کامل انسان نہیں بن سکتے بیعت کے بغیر۔ انسان کی مخلوق ہے، تمام مخلوقات، انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ محمد رسول اللہ، تو وہ کیا ہو گئے؟ اعلیٰ درجے میں فائز ہو گئے۔ تو معلوم ہوا صحبت سے اخلاق بدلتے، صحبت سے فہم حاصل ہوتا ہے۔ علم ہو سکتا ہے آپ کو کتابوں سے مل جائے، مگر فہم جو ہے یعنی جسے سمجھ کہتے ہیں، وہ سمجھ صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ صحبت بہت افضل چیز ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ صحبت کو سے ہی زندہ رہتا ہے، بغیر صحبت کے انسان زندہ نہیں رہتا۔ تو نیک صحبت پانے کے لیے ہی یہ سلسلہ شروع ہے۔ بیعت کا سلسلہ تو قربانی کے لیے ہوا، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہوا۔ بیعت کا سلسلہ جو شروع ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا جو واقعہ ہے میں نے سنایا آپ کو، تو اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، شہادت کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ ساتھ ہے، میری شہادت بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرما لے گا۔ تو رضائے الہی مقصد ہے بیعت کا۔ بیعت کا مقصد حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نیک صحبت اس لیے پا رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ والا ہے اور مجھے بھی اللہ والا بنا دے گا۔ ایڈمیشن کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس ادارے سے صحبت پائے، وہاں کے اساتذہ سے صحبت پائے اور اپنی شاگردیت کو قبول کرے۔ تو اب اگر کوئی مرید اپنے ارادت سے بیعت لیتا ہے تو اسے پہلے چاہیے کہ صحبت شیخ اور شیخ کی قدر کرے۔ صحبت ہی کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ صحبت چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو آپ کی ارادت بیکار ہے۔ زبانی خرچ ہے کہ میں ان کا مرید ہوں، میں ان کا مرید ہوں، مرید ہوئے ہی نہیں۔ ظاہر میں جو پیر ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں، وہ ظاہراً ہے، باطن میں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ یہ دیکھو یہ آسمان ہے، یہ دیکھو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو اس کو لگتی ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ دیکھو یہ درخت ہے، یہ شیر ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ بلی ہے۔ یہ سکھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ غیب بتانے کے لیے آئے، تمہیں غیب نہ بنانے کے لیے آئے۔ تو اس کا غیب پر ہے۔ باطن کو کا علم حاصل کرنا ہو تو یاد رکھو صوفیوں کے در پہ جانا ہوگا۔ ظاہر تو سنوار سکتے ہو، یہ باطن اللہ والے سنوارتے ہیں، جو پہلے سے سنور گئے ہیں، پہلے سے ختم ہو گئے ہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہنا، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہی ہے تزکیہ نفس۔ یہ حاصل پانا ہو تو نیکوکار کی صحبت پانا پڑے گا۔ بیعت اب شرط آ جاتی ہے۔ تو بیعت ایک کھیل مذاق بھی نہیں ہے۔ اس کے واسطے آتے مریداں پیر کے پاس کیا کہتا، سب چیزوں کو جائز قرار دیں گے۔ پیر صاحب ایسا پیر بیکار ہے، خود وہی صحیح نہیں ہے، تم کو کیا صحیح کرے۔
बात समझ में? वही शरीयत का पाबंद नहीं है, तुमको क्या शरीयत सिखाया? तो अल्लाह ताला के नजर में आप अगर रुतबा हासिल करना चाहते हैं तो जब शेख के पास आते हैं तो इस नियत से आओ कि शेख मेरी बुराइयों को सख्ती करे और मैं उसकी बात सुनकर सख्ती हो जाऊं। सहाबा का ये हाल एक ये इस कलिमे तैयबा को अल्लाह ताला हम पर करम फरमाया है उन सहाबा के सदक़े से। वो सहाबा की भीख हमको पैदा ही मुसलमान कर दिया। हिफाजत करना बहुत पड़ता है। रशीद अहमद गंगो उनका भी फतवा यही है कि बैत सुन्नत। अशरफ अली थानवी वो भी बैत शुदा। बैत के जरिए से क्या कौन मिलता है तुम्हें? अल्लाह मिलता है। तो ये बैत बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ बहुत धोखा है, यहाँ शैतान तुमको मारते रहेगा। तुझे जो इनाम से नवाजा है बहुत बड़ी चीज है। हर लम्हा बोलते रहे इहदीना सिरातल मुस्तकीम। इहदीना हो गया ना, हिदायत तो मिल गई ना। मिलने के बाद फिर क्या हिदायत दो हिदायत दो हिदायत दो? तो मालूम नहीं, हर आन आपको मांगना है हिदायत। हर आन अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे रहा है। हर आन ये मत समझ लो कि हम हिदायत पा चुके हैं, नहीं। हर आन हर लम्हा हमको इबादत करना ही करना है क्योंकि हम बंदे हैं। हर आन हर लम्हा उसको इबादत हमारी कबूल करना है क्योंकि वो लायक है इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हक़ ताला का बेइंतहा फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें सरकारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपका उम्मती होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता सोहबत में मैंने बैत की एक हकीकत बयान की थी। तो आज मैं उसकी तफसील पर जाने की जुरात करता हूँ। अल्लाह ताला और मेरे पीर का फैज़ान मेरे साथ रहे। बैत क्या फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है? एक सवाल। बैत जो करते हैं क्या ये बैत फर्ज है? क्या ये बैत वाजिब है? क्या ये बैत सुन्नत है? तो मेरे सरकार क़िबला ने अपनी किताब बैत और पीर आमिर कलीमी शाह रहमतुल्लाह अलैह में अब हमारे दादा पीर सरकार सैयदी गौस अली शाह अल मारूफ ब गौसी शाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब मक़सद बैत को कोड किया है कि खुद दादा पीर उस किताब में सवाल करते हैं और खुद ही उसका जवाब अता करते हैं। तो सवाल करते हैं कि क्या बैत फर्ज है, क्या बैत वाजिब है, क्या बैत सुन्नत है? तो जवाब ये है कि बैत फर्ज भी है, वाजिब भी, सुन्नत भी। यानी तौहीद महज के लिए
اگر بیعت ہوتی ہے یعنی داخل اسلام کے لیے اور توحید پر استقامت کے لیے اگر کسی سے بیعت ہوتی ہے تو وہ بیعت فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے یعنی اپنے نفس کو صحیح کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راہ پر اسے قائم رکھنے کے لیے اگر بیعت ہوتی ہے تو وہ بیعت واجب ہے۔ بات سمجھ میں؟ وہ بیعت کیا ہے؟ یعنی ذکر اللہ کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت تو سنت ہے۔ ذکر اللہ کے لیے یعنی اللہ کی یاد میں قائم رہنے کے لیے، اللہ کی یاد میں پابند رہنے کے لیے عہد و پیمان جو ہوتا ہے جسے بیعت کہتے ہیں، اگر اللہ کی یاد کے لیے آپ بیعت کرتے ہیں تو بیعت واجب ہوتا ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے اگر بیعت کرتے ہیں تو وہ بیعت سنت ہے۔ تو اکثر کے پاس، اکثریت یعنی اجماع امت کے پاس بیعت جو ہے سنت ہے۔ بیعت کیا ہے؟ سنت ہے۔ اکثر اجماع کے پاس بیعت سنت مانی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ بیعت کیا مانی جاتی ہے؟ سنت مانی جاتی ہے۔ چونکہ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اور بلا کر بیعت لی، آؤ بیعت لے لو، تو اس وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ سنت مؤکدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ شریعت کا علم ہم کو حاصل کریں، کیونکہ بیعت جو ہوتی ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ دنیا میں تو آپ پیدا ہو چکے، دنیا حاصل کرنے کے ذرائع آپ کے سامنے بہت ہیں، آپ اس کے ذریعے سے دنیا تو حاصل کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اس کے ذریعے سے آپ دنیا حاصل کر سکتے ہیں مگر زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ انسان تو بن سکتے ہیں، انسانیت نہیں ہو سکتی، یعنی کامل انسان نہیں بن سکتے بیعت کے بغیر۔ بات سمجھ میں؟ بیعت کے بغیر کامل انسان بننا مشکل ہے، یعنی انسانیت پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی اچھی اخلاق حاصل کرنا ہو تو صحبت چاہیے۔ بات سمجھ میں؟ صحبت کے بغیر اخلاق تمہاری اچھی نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی صحبت میں کون تھے؟ صحابہ تھے۔ جو بھی صحابی حضور کی صحبت میں تھا اسی سے صحابی نام آیا۔ صحبت رسول میں جو بھی شخص رہا ایمان کی حالت میں اسی کو صحابی کہا گیا۔ تو صحابہ کائنات میں، پوری کائنات میں اول سے آخر تک جو انسان کی مخلوق ہے، تمام مخلوقات میں انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں صحبت پائی؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے صحابہ میں حسن اخلاق ہے۔ بات سمجھ میں؟ فہم کا دروازہ کھل گیا، فہم پیدا ہو گیا، سمجھ پیدا ہو گئی، عقل کام کرنے لگی۔ عقل تو سب کو ہے حاصل، کام کرنا ہے عقل۔ بات سمجھ میں؟
تو جو بھی حضور کی صحبت میں رہے ایمان کے ساتھ تو وہ کیا ہو گئے؟ اعلیٰ درجے میں فائز ہو گئے. بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا صحبت سے اخلاق بدلتی ہے، صحبت سے فہم حاصل ہوتا ہے. علم ہو سکتا ہے آپ کو کتابوں سے مل جائے، مگر فہم جو ہے یعنی جسے سمجھ کہتے ہیں، وہ سمجھ صحبت سے حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو صحبت اگر نیک ہو تو آپ بھی نیک، صحبت اگر بد ہو تو آپ بھی بد. بات سمجھ میں؟ صحبت بہت افضل چیز ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ صحبت کو سے ہی زندہ رہتا ہے. بغیر صحبت کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. صحبت چاہیے. تو نیک صحبت پانے کے لیے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تاکہ نیکوں کی صحبت تمہیں ملے. یہ بیعت جس کی وجہ سے تم کو کیا ہو؟ تزکیہ نفس ہو اور ذکر اللہ میں قائم رہے، تمہارا نفس بھی پاک ہوتا رہے. بات سمجھ میں؟ اور تم اللہ کی یاد میں بھی قائم رہے. اس وجہ سے بیعت ہوتی ہے. بیعت اس وجہ سے نہیں کہ میں اگر کسی یہ بڑے نامور پیر صاحب ہیں میں ان کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا تو ان کے نام کے ساتھ میرا نام بھی اڑے گا. اب ان کے جگہ تو بے حد لوگ جمع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میری کانٹیکٹس بھی بہت سارے بڑھ جائیں گے اور دنیا کوئی مفاد دنیا کا حاصل کرنے کی نیت سے بیعت کا سلسلہ نہیں ہوا. بیعت کا سلسلہ تو قربانی کے لیے ہوا، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہوا. بیعت کا سلسلہ جو شروع ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا جو واقعہ ہے میں نے سنایا آپ کو، تو اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے بیعت ہو رہی ہے. بات سمجھ میں؟ ختم کرنے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس طرح؟ اللہ تعالی پر یقین کامل، اللہ کی رضا کے لیے. بھئی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. صحابہ میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ جب ساتھ ہے تو ہم کو موت نہیں آئے گی، شہادت نہیں، شہادت کے لیے بیعت ہو رہی ہے. اللہ ساتھ ہے، میری شہادت بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرما لے گا. تو رضائے الہی مقصد ہے بیعت کا. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا. یہ ہے مقصد بیعت کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا. بیعت کا مقصد حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نیک صحبت اس لیے پا رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ والا ہے اور مجھے بھی اللہ والا بنا دے گا. بات سمجھ گئے؟ میں اس کی صحبت پاؤں، یہ بھی اللہ والا ہے، میں اگر اس کی صحبت پاؤں تو یہ بھی مجھے اللہ والا بنا دے گا. بات سمجھ میں؟ بیعت حقیقت میں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. آج بیعت کرتے ہیں لوگ اور مکر جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھو بیعت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا. بیعت کا مقصد ہی ہے صحبت. بیعت کا مقصد ہی کیا ہے؟ صحبت. صحبت کے لیے بیعت ہوتی ہے. ایڈمیشن کسی کالج میں یا اسکول میں کسی مدرسے میں آپ کو ایڈمیشن آپ لیتے ہیں تو اس سے دور رہنے کے لیے لیتے ہیں یا ان کے صحبت پانے کے لیے لیتے ہیں؟ صحبت پانے کے لیے لیتے ہیں. آپ کسی اسکول میں بچے کو ایڈمٹ کریں تو آپ وہ بچے کو باقاعدہ وہ اسکول کو بھیجتے رہتے ہیں
کسی مدرسے میں ایڈمٹ کرے تو بچے کو مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، تاکہ وہ ایڈمیشن کا مقصد کیا ہے، وہ اس ادارے سے صحبت پائے، وہاں کے اساتذہ سے صحبت پائے اور اپنی شاگردیت کو قبول کرے۔ بات سمجھ میں؟ یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ پہلے درسگاہ تو یہ بنی، پہلے مدرسہ تو صوفیوں کا بنا۔ بات سمجھ میں؟ مدرسہ پہلے صوفیوں کا بنا۔ یہ ایڈمیشن ہے، یہ بیعت ایک عہد ہے، ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ شیخ کیا کرتے، کس لیے بیعت لیتا ہے کہ میں تجھے اپنی صحبت میں نیکی سکھاؤں گا، تجھے نیک بناؤں گا، اور مرید اپنا ارادہ جو ظاہر کرتا ہے، بیعت لیتا ہے، میں تمہارے صحبت پا کر نیک ہو جاؤں گا۔ بات سمجھ میں؟ اگر یہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر تو بیعت نہیں ہوئی، یاد رکھیں۔ اگر صحبت سے دوری بہتر سمجھ رہے ہیں تو بیعت ہی نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں؟ دنیا کے مسائل یعنی اپنی زندگی میں ایک ایسی حاجت ہے جس حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے بندھن میں باندھے رہتے ہیں، اور نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد، بندھ جانے کے بعد اگر میاں بیوی دور رہے، نہ بیوی شوہر کی صحبت میں نہ رہے اور شوہر بیوی کی صحبت میں نہ رہے، تو کیا نکاح کامیاب نکاح کہا جائے گا؟ نہیں، وہ تو ناکامیاب نکاح ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، مرید اپنے ارادے سے آتا ہے، پیر بلاتا نہیں۔ یاد رکھیں یہ بات، شیخ کال نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں؟ شیخ بلاتا نہیں، شیخ کال نہیں کرتا، شیخ آ جاؤ بیعت کر لو نہیں بولتا، وہ تو تبلیغ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اگر چاہتے ہو تو آؤ صحبت پاؤ۔ بات سمجھ میں؟ تو اب اگر کوئی مرید اپنے ارادت سے بیعت لیتا ہے تو اسے پہلے چاہیے کہ صحبت شیخ اور شیخ کی قدر کرے۔ جب تک کوئی شاگرد اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا، علم اس کے سینے میں نہیں آتا، علم اس کے سینے میں نہیں داخل ہوتا۔ پہلے شاگرد کو اپنے استاد کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، ادب کرنی چاہیے، اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے مرید کا حق ادا کرے۔ بات سمجھ میں؟ دونوں ہاتھ ملتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، ایک ہاتھ اگر ہلتا ہے تو آواز نہیں نکلتی۔ بات سمجھ میں؟ تو یہاں شیخ بھی صحیح ہو اور مرید بھی صحیح ہو، دونوں اگر صحیح ہوئے ہیں تو کامیاب۔ اگر شیخ صحیح ہے، مرید بس آیا بیعت کیا، بس اس کے بعد غائب ہو گیا، دکھ رہا نہیں ہے، نہ صحبت پا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھو بیعت ہی نہیں ہوئی، بیکار بیعت ہے، وہ ناکامیاب بیعت ہے۔ جس مقصد کے لیے بیعت ہونی ہے وہ مقصد تو نہیں ہوگا پورا۔ بات سمجھ میں؟ وہ مقصد تو پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاق جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ اخلاق کو حاصل کرنا ہے تو صحبت کے بغیر اخلاق نہیں مل سکتی، صحبت کے بغیر اخلاق مل نہیں سکتی۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات بھی
سرکار قبلہ نے پیر اور بیت اور پیر عامر کلیمی شاہ کی کتاب میں کہ دیکھو میاں ایک ایسا یقینی علم جو 2 اور 2 4 4 کو 2 سے تقسیم کریں تو پھر 2 یقینی علم حساب کے جیسا یقینی علم تو دوسرا نہیں ہو سکتا، بہت کم۔ حساب ایک ایسا علم ہے جو یقینی علم ہے، 2 اور 2 4، کبھی 5 نہیں ہو سکتا۔ کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 اور 2 5 نہیں۔ میں نیو انوینشن کیا ہوں، میں انوویشن کیا ہوں، آج سے بدل گیا ہے حساب، میتھمیٹکس کیا ہے 2 اور 2 5 ہو گئے یا 2 اور 2 3 ہو گئے، نہیں، وہ 2 اور 2 4 ہی ہے۔ بات سمجھ میں؟ 4 کو 2 سے تقسیم کرے 2 ہی، بدل نہیں سکتا۔ ایسا یقین علم بھی بغیر صحبت کے یعنی بغیر استاد کے حاصل نہیں ہو سکتا، اسی لیے پہلی جماعت سے لے کر میتھمیٹکس پڑھتے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ کہیں تک چل کر آپ میتھس میں کامیاب ہوتے۔ جب یہ یقینی علم یعنی ایسا علم جو آرام سے سمجھ میں آ جائے، ایسے علم کے لیے استاد کی ضرورت ہے، عرفان خدا کے لیے استاد کی ضرورت نہیں، عرفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استاد کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا بیعت کیوں ہوتی ہے، اس طرح کا علم حاصل کرنے اور صحبت پانے۔ صحبت ہی کامیابی عطا کر سکتا ہے، صحبت چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو آپ کی ارادت بیکار ہے، زبانی خرچ ہے کہ میں ان کا مرید ہوں، میں ان کا مرید ہوں، مرید ہوئے ہی نہیں، بیکار ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا اجماع کے پاس بھی اگر بیعت کو کیا بتایا جا رہا ہے، سنت بتایا جا رہا ہے، کیوں؟ تمہارا تزکیہ نفس ہو۔ اور یاد رکھیں یہ نفس جو ہے نا، یہ شیطان کو برباد کر دیا، یعنی ابلیس کو، عزازیل کو، کون شیطان بنایا؟ یہ نفس۔ یہ نفس اگر آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، بات سمجھ میں، ہو سکتا ہے کہ تکبر پیدا ہو، آپ ریاضتوں میں مشغول ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کرم نہ شامل حال نہ ہو تو تکبر پیدا ہو جائے، متکبر بن جائے کہ میں نمازی ہوں، میں روزانہ قرآن شریف پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، تکبر آ جائے گا۔ تکبر برباد کر دیتی ہے، تکبر ایک ہی ذات کو سہاتی ہے جو سارے عالم سبحان اللہ، سمجھ میں، تکبر اس کے سوا کسی اور کو سہاتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے رتبے عطا فرمایا ہے، بات سمجھ میں، اس کے باوجود میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر رحمت ہے، بات سمجھ میں۔ تو ہم ایسے نبی کے امت ہیں، ہم کو بھی تکبر سے بچنا ہے، تو تکبر سے بچنے کے لیے بیعت افضل ہے۔ بیعت ایک ایسی چیز ہے جس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، بات سمجھ میں، کیا نفس ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو اب کتنی بڑی چیز ہو گئی، سنت مؤکدہ بن گئی، کیونکہ نفس کو سدھارنا افضل ہے، نفس کو سدھارنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے اس سلسلے کو جاری کیا، اور بیعت کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، خاص نسبت ہو جاتی ہے. بیعت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہو جاتی ہے. حضور سے خاص نسبت پانا ہو تو بیعت کے ذریعے سے حضور سے خاص نسبت ہوتا ہے. یعنی ظاہر میں جو پیر ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں، وہ ظاہراً ہے، باطن میں ایک سلسلہ چلتا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ جس میں سرکار سیدنا غوث الثقلین درمیان میں آتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ درمیان میں آتے ہیں، اور آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آتے ہیں. وہ بھی تمہارے پیر بنے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ ظاہر میں یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ پر وہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں آپ سے نہیں بیعت کر رہے، وہ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں. ظاہر میں آپ، باطن میں میں ہوں. ظاہر میں آپ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ تو وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ظاہر میں جو ہوتا ہے، ظاہر کو نہ دیکھو، باطن افضل ہے. اسلام ظاہر سکھانے کے لیے نہیں آیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر سکھانے کے لیے نہیں آئے کہ یہ دیکھو یہ زمین ہے، یہ دیکھو یہ آسمان ہے، یہ دیکھو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو اس کو لگتی ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ دیکھو یہ درخت ہے، یہ شیر ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ بلی ہے. یہ سکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ غیب بتانے کے لیے آئے، تمہیں غیب نہ بنانے کے لیے آئے. تو اسلام غیب پر ہے، باطن پر ہی کھڑا ہوا ہے. بات سمجھ میں؟ ایمان کہتے کسے؟ باطن کو، ظاہر کو نہیں. باطن. بات سمجھ میں؟ انما الاعمال بالنیات. تمہارے ظاہر کو نہیں، تمہاری اداکاریوں کو نہیں، تمہاری نیت پر تمہارے عمل کا دار و مدار ہے. جزا و خیر ملے گا تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نیت کی وجہ سے ملے گا، نہ تمہارے ایکشنوں کی وجہ سے نہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تمہاری ایکشنوں کی وجہ سے نہیں. ایکشن تو کوئی اگر دیکھتا ہے، احساس ہو گیا تو نماز اب تمہاری الگ ہو گئی. جب کوئی نہ دیکھتا ہوا، آپ کے خیال میں نہیں آیا، اب آپ کی نماز کچھ اور ہو گئی. دیکھ لو آپ ہی اپنے اعمال. بات سمجھ میں آتی؟ تو یہ جو ظاہری ایکشنز ہے، اس پر فقط نہیں ہے دار و مدار. دار و مدار تو حقیقت میں نیت پر ہے. تمہاری نیت اگر سچ ہے، تمہاری نیت اگر سچ ہے، للہ تمہاری نیت ہے، اللہ کے لیے نیت ہے، تو اللہ. بات سمجھ میں؟ تو باطن کو کا علم حاصل کرنا ہو تو یاد رکھو صوفیوں کے در پہ جانا ہوگا. صوفیوں کے در پہ جانا ہوگا. ظاہر تو سنوار سکتے ہو، باطن سنوارنا، یہ باطن اللہ والے سنوارتے ہیں، جو پہلے سے سنور گئے ہیں، پہلے سے ختم ہو گئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والے، ایمان تو لا چکا ہے اور تقوی متقی بھی ہو گیا ہے. اللہ کا خوف بھی تیرے دل، اگر اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس کو اور ترقی دینا چاہتا ہے اور اس میں استقامت تیرے مرتے دم تک رہنا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت پالو. سچوں کی جب تک تمہارے صحبت میں رہیں گے تم سچے رہیں گے. تمہاری ہر حرکت سچی رہے گی، تمہاری زبان سچی رہے گی. بات سمجھ میں؟ تمہارا ظاہر بھی سچا ہو جائے گا، نفاق نکل جائے گا، منافقیت نکل جائے گی. سبحان اللہ.
बात समझ में, दिल में एक, सामने एक। मजबूरी से नमाज कितने पढ़ रहे हैं? पढ़ना मजबूरी से, पढ़ना ना। क्या दिल से कितने पढ़ते हैं? जरा चेक कर लो अपने आप को। क्या तुम नमाज दिल से पढ़े या मजबूरी से पढ़े? जबरन पढ़ना नहीं है, दिल से पढ़ना है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है। बात समझ में? अल्लाह मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करना है। तुम अपनी इबादतों को मोहब्बत के जरिए से अल्लाह ताला को पहुंचाना है, जबरन नहीं। बात समझ में? और ना दुनिया सामने रहना, ना उक़बा, तर्के दुनिया तर्के उक़बा, दोनों निकल जाना दिल से। सच्चा मुरीद वही है। सच्चा मुरीद कौन है? उसके दिल से दोनों निकल जाना, यानी दुनिया भी निकल जाना और क्या निकल जाना? उक़बा भी निकल जाना, यानी मरने के बाद जो अल्लाह ताला देने का वादा किया है, जन्नत, ना जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं रहना, दोज़ख का खौफ भी नहीं रहना, और दुनिया हासिल करने के लिए भी नहीं रहना। इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए रहना। ये कैसे हासिल हो सकता है? यही है तज़किया नफ्स। ये हासिल पाना हो तो नेकोकार की सोहबत पाना पड़ेगा। बैत अब शर्त आ जाती। तो बैत एक खेल मजाक भी नहीं है, और बैत एक लोगों को अपना बनाने का काम नहीं है। अरे बगैर बैत के कितने लोग अपनों को आप बनाए। पॉलिटिक्स में जाएंगे तो कोई बैत लेता है तुमसे, मगर तुम कितने दीवाने हैं उसके? नहीं, कितने दीवाने? गलतियां बताई भी जाए, माँ की गलती अगर बता लेंगे तो भी तस्लीम कर लेंगे, लीडर की गलती बताएंगे तो नहीं, फिर आंखी बंद करके जाके डाल के वोट। हाँ वो अब बंदा ना हो, वो तकाजा वैसा, वो परवाह नहीं, फिर भी जाके मारे धड़। तो किस तरह वो अब तुमको अपना बना लिया? तो अपना बनाने के लिए बैत नहीं, बैत तुमको सुधारने की नीयत से ली जाती है, और तुम भी आते हैं तो सुधरने की नीयत से आना चाहिए। असल मकसद बैत का अल्लाह और रसूल। बात समझ में? उसके बगैर अगर बैत हो रही है तो बेकार है वो बैत। अरे भाई दुनियादार के पास जाओ, दुनिया बहुत अच्छी मिलेगी। कसाई के पास जाएंगे तो गोश्त मिलेगा, इत्र वाले के पास जाएंगे तो इत्र मिलेगी, नहीं? कपड़े वाले के पास जाएंगे तो कपड़े मिलेंगे। आप कपड़े वाले के पास जाकर बैठकर ये पूछेंगे कि मुर्गी का गोश्त दो, वो कहां से दे सकता? वो तो पत्थर मार फेंक के मार के भगाएगा, है ना? नहीं मिल सकता। आप इत्र वाले के दर पे चले गए और कहे कि मुझे चावल दो, वो बोलेगा वो ये दुकान वो नहीं है साहब, आप गलत आ गए हैं, या तो आप जरा चेक कर लो, निकल जाओ। है? बात समझ में? तो अल्लाह वाले के पास आए हैं तो अल्लाह को पाने की नीयत से आओ। बात समझ में? दुनिया को पाने की नीयत से आते हैं तो ये बेकार है। बात समझ में? मैं ये बन जाऊंगा, मैं मुसीबत से निकल जाऊंगा, मैं परेशानी से हट जाऊंगा, मैं नहीं बाबा, नहीं। इश्क का तरीका तो ये है कि और तुमको परेशान करेगा। मोहब्बत है यहाँ दोस्ती है, या दोस्ती का तरीका ही क्या है? एक दूसरे को तकलीफ देना। मोहब्बत जो करते हैं, मोहब्बत का क्या है? उसकी हकीकत क्या है? एक दूसरे को तकलीफ देना।
اور اس تکلیف کو تکلیف نہ جاننا، یہ محبت ہے۔ میاں بیوی کیا کرتی؟ میاں کو تکلیف دیتی، میاں کیا کرتا؟ بیوی کو تکلیف دے رہا ہے، ہاں دے رہا ہے نا، دے رہا۔ نہیں بولیں گے کیا؟ اگر ہے کوئی نہیں بولنے والے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں؟ شوہر اپنی بیوی کو تکلیف دیتا، بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی، مگر کبھی اس تکلیف کو وہ تکلیف کہتا نہیں۔ کیوں؟ محبت اس کو تکلیف نہیں کہتے، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آزماتوں کہا ہے نا، اے بندے میں تجھے آزماؤں گا، دے کر آزماؤں گا، چھین کر بھی آزماؤں گا۔ بات سمجھ میں؟ اور تو جتنا مجھ سے قریب ہونے کا وعدہ کرتا ہے، محبت کا، تو اگر مجھ سے دعویٰ کرتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہوتا، ختم ہونے کے لیے تیار ہوتا۔ الٹی گنگا بہتی ہے، کائے کو راستے پہ بیٹھ ہونا، پریشانی بہت ہے حضرت، کیا کرنا سمجھ نہیں آتا، آؤ میں ایک حضرت کے پاس بلا جاتا ہوں، بیعت کر لو ان کے پاس سے، پورا اڑ جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ اڑ جاؤں گا۔ کائے کو اڑیں گا؟ ڈبل ہو جاؤں گا، اڑ جاؤں گا نہیں، 50%، 100% ہو جاؤں گا، 100% ہو جاؤں گا۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ آزمانے کی جگہ ہے، آزمائش ہوگی، آزمایا جائے گا، استقامت میں رہنا ہے، کیونکہ اللہ کو پانا ہے، دنیا کو نہیں۔ دنیا پانا کمال نہیں ہے، دنیا میں تو وہ خود بھیجا نا، ابھی تم کیا دنیا حاصل کریں گے؟ وہ خود دنیا میں بھیجا ہوا ہے، ابھی دنیا حاصل کریں گے، دنیا حاصل کریں گے، دنیا، ارے وہ تو بھیجا ہوا ہے، وہ تو زمین پہ اتار دیا ہے تم کو، ابھی کیا حاصل کریں گے؟ حاصل کیے گئے ہو، ابھی حاصل کرنے کا کیا بھی ہے نہیں، دنیا پہ ہو نا، ہاں بے گھر ہی کھڑے ہی نا، گھر نہیں، وہ جہاں کھڑے ہو وہ گھر نہیں، جہاں بیٹھے ہو وہ گھر نہیں۔ بات سمجھ میں؟ گھر تو اللہ تعالیٰ گھر میں ہی اتارا ہے، بات سمجھ میں؟ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے بیعت نہیں ہوتی، بیعت اگر کرنا ہو تو یاد سن کے رکھ لو بابا، کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، اور شیخ کو، ویسا شیخ کو تلاش کرنا ہے جو تم کو دنیا سے دور کرے۔ اس شیخ کی طرف مت چلے جاؤ جو تم سے دنیا حاصل کرے، اگر تم سے وہ دنیا حاصل کرتا ہے تو تم کو کس طرح دنیا سے دور کرے گا وہ؟ بات سمجھ میں؟ اس کی شیخ کی دنیا تم سے لگی ہوئی ہے، تو اب وہ تم کو کہاں سے دنیا سے دور کرے گا؟ حب دنیا اور بٹھائے گا، دنیا کی محبت اور ڈالے گا دل میں، اچھا کماؤ، آنکھی ہی دیکھو انہوں تمہیں کہیں کو یہاں ہی کرو، یہ کرو، نماز پڑھنے نہیں ہوتا، پرواہ نہیں، ملا کو آخری میں پڑھ لو، ایسے کام میں جم گیا ہوں میں کیا بھی نہیں کر سکتا، میری ظہر چلے جاتی ہے، میری عصر چل جاتی ہے، کوئی بات نہیں، عشاء میں آ کے سب ملا کو پڑھ لو، کیونکہ بابا کا دین۔ بات سمجھ میں؟ یہ نہیں ہاں واہ سبحان اللہ، اس کے واسطے آتے مریداں پیر کے پاس، کیا کہتا سب چیزوں کو جائز قرار دیں گے، پیر صاحب ناچو ناچو، دھوم کرو، وہ بھی بات، وہ بھی جائز، یہ بھی جائز، ایسا پیر بیکار، خود وہی صحیح نہیں ہے، تم کو کیا صحیح کرائے گا؟ بات سمجھ میں؟ وہی شریعت کا پابند نہیں ہے، تم کو کیا شریعت سکھائے گا؟
वही नमाज का पाबंद नहीं है, तुमको क्या नमाज सिखाएगा? वही रोजे रखता नहीं है, तुमको क्या रोजे रखाएगा? वही अल्लाह से लौ लगाया नहीं है, तुमको क्या उससे लौ लगवाएगा? वो अल्लाह से लेने जानता नहीं, तुमको क्या सिखाएगा उससे लेने का तरीका? बात समझ में? तो ऐसा नहीं होता बाबा, ऐसा नहीं होता। बैत खेल नहीं है, बैत तो बहुत बड़ी चीज है। बैत तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। बात समझ में? आपका हिस्सा है। जो शेख होता है वो आपका एक नायब होता है। वो जगह वैसी जगह है, उसके लायक बनना है। अगर लायक नहीं है तो बेहुरमती है। बात समझ में? बेहुरमती है। खुद पाबंद रहना और दूसरों को पाबंद कराना। खुद मुसीबत में है, दूसरों को क्या बचाएगा? यही कहा जाता है कि खुद मुसीबत में है, दूसरे को क्या बचाएगा? अब ये वहां पे लेके उड़ते, हाँ सब मुसीबत में है, दूसरे को क्या बचेंगे? नहीं रे बाबा, जो मुसीबत में है वो दूसरों के क्या कमाएगा? तो भिखारी भीख मांग रहा है, कोई भिखारी से कभी भीख मांगा है क्या? कि मांगना नहीं। भिखारी से भीख नहीं मांगी जाती, क्योंकि खुद वो भिखारी है, उससे क्या मांगेंगे? बात समझ में आती? भीख मांगता है तो किससे मांगता है इंसान? अमीर के घर जाता है, अमीरों के दर पे खड़ता है, वहां भीख मांगता है। क्यों? अमीर से ले सकता है, अमीर देगा। वो खुद फारिग है, वो मुझको भी फारिग करेगा। बात समझ में? ये खुद एक भिखारी है, ये खुद एक मुसीबत में है, वो दूसरे की मुसीबत को कैसे पार करा सकता है? बात समझो। मुरीद को भी चाहिए कि अपनी इरादत में पक्का रहे, और शेख को भी चाहिए कि अपना हक बराबर अदा करे। और याद रखो, तरबियत अजब चीज है। तरबियत में किसी को कुछ भी बोला जाएगा, उसे आप गलत ले लेंगे तो तरबियत नहीं पाएंगे, बर के बर्बाद हो जाएंगे। बात समझ में आती? वालिदैन अपने औलाद को तरबियत करते हैं तो डांटते भी हैं, मारते भी हैं। उस्ताद अपने शागिर्द की तरबियत करता है तो डांटता भी है, मारता भी है। पीर हकीकत में कौन? तुम्हारी बुराइयों को तलाश कर कर तुम्हारे सामने रखने वाला, वो है असल में शेख। तुम्हारी अच्छाइयों को सामने रखने वाला शेख नहीं। क्योंकि तुम आए हो सुधरने के लिए। बात समझ में आई? सुधरने के लिए आए हो, तो जब सुधरने के लिए आए हो तो तू कहां कहां क्या क्या है वो सब निकाल के ही सामने रखेगा। हाँ, शर्मिंदगी आती। शर्मिंदगी क्यों आती? फिर काई को आए यहाँ? काई को भैया है? क्या जरूरी था तुम्हारा आना? बेकार। तुम्हारा आना भी बेकार, फिर बैठ को बोलना भी बेकार, सब कुछ बेकार। याद रखो, तुम्हारी गलतियों को निशानदही करने वाला हकीकत में पीर है, शायद। सुभान अल्लाह। बात समझ में? ये याद रखो, तुम्हारी गलतियों को छुपाने वाला नहीं। हाँ, वो गैरों से छुपाएगा, वो और बात है, मगर तुमको बताएगा कि यहाँ तेरी गलती है, यहाँ तेरी गलती है, यहाँ तेरी है, यहाँ तेरी है। क्योंकि आए हैं सुधरने के लिए, सुधारना अब इसका काम है, सुधारेगा। अब यहाँ ऊंचो नीच देखेंगे, इसीलिए पीर भाई कहा जाता है। बात समझ में? भाई कहा जाता है, क्योंकि भाई में ऊंच और नीच नहीं देखी जाती। भाई का माना क्या है? बराबरी। भाई का माना क्या है? बराबरी।
बात समझ में बराबर। भाई अब किसी के वालिद जायदाद छोड़ के चले गए, अब पूरे बच्चों को बराबरी ही तो मिलेगी, होता है ना भाई, क्या होता है इक्वल। अब जायदाद में एक भाई को बड़ को एक भाई को कम देने का हक है नहीं, शरीयत नहीं कहती, शरीयत तो एक भाई दूसरे भाई को बराबर, तो एक भाई दूसरा भाई बराबर होता है। अब मुहाजिरीन हिजरत करके आए, मक्के वाले हिजरत करके आए मदीने मुनव्वरा को, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को और मुहाजिर को एक दूसरे का भाई बनाया। जो ही भाई बने अंसार, तो कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी इतनी जायदाद है, इसमें आधा हिस्सा हुई मेरे भाई का है, दे दो। बात समझ में, आधा हिस्सा उनका है, दे दो, क्योंकि ये मेरा भाई है, आपने भाई बना दिया, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप ही के सदक़े से सारी कायनात चलती है, सारी भाईचारगी चल रही है, आप ही भाई कह रहे हैं तो भाई है, मैटर खत्म। तो जो ही भाई सरकार ने फरमाया, बाकायदा आधा हिस्सा निकाल के लाके रखने के लिए तैयार हो गए, तो मालूम हुआ भाई बराबरी का हिस्सा। तो खानखाह किसे कहते बाबा? तरबियत पाने वाली जगह को, किसे? तरबियत पाने वाली जगह। खानखाह किसी को ऊंच किसी को नीच करने की जगह नहीं है। खानखाह तुम्हारी बुराइयों को बताएगी, सुधारेगी, और जब सुधर जाते हैं तो उनकी तारीफ होगी। वो तारीफ क्यों होगी? वो असल में अल्लाह ताला की तारीफ। अल्लाह जब कबूल कर लेता है बंदे को, तो वो खुद ब खुद अच्छा नेक होता चला जाता है। बात समझ में आई? समझ में आती है? हाँ, तो याद रखो, यहाँ आना है, पूरे तरीके से आना होगा, क्योंकि ये फैक्ट्री है, ठोका जाएगा आपको। कहाँ कहाँ ठोकने की जरूरत है, वहां वहां ठोका जाएगा, तो आपको ठोकते ठोकते ही बनेंगे आप। बात समझ में आई? एक पत्थर है, उठाते हैं, वो पत्थर को घसते घसते ही हीरा होता है। हाँ, मुझे घसो न, मत घसो, मुझे घसो न को, तो पत्थर क्या होगा? पत्थर ही रहेगा, फेंकना पड़ेगा उसको, हीरा नहीं बनेगा। बात समझ में आई? वो पत्थर को हीरा अगर बनना है तो उसको इस मरहले से गुजरना होगा, इन मराहिल से गुजरना होगा। उसको जितना घसना है उतने तरीके से घसेगा, उतने अंदाज से घसेगा घसने वाला। बात समझ में? जब घसने घसने चमक पैदा होगी, अब वैल्यू कहीं और, कीमती बन जाएगा वो पत्थर। बात समझ में? तो अल्लाह ताला के नजर में आप अगर रुतबा हासिल करना चाहते हैं, तो जब शेख के पास आते हैं तो इस नियत से आओ कि शेख मेरी बुराइयों को सही करे और मैं उसकी बात सुनकर सही हो जाऊं। ये नहीं कि आए आपकी तारीफ करना, अब भी सब देखते, अब नहीं तारीफ करे तो इन्हें कलांगा की नहीं की, क्या माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या जबान है आपकी, क्या गुलिया है आपका, वली है आप, वली है आप। याद रखो, ऐसा अगर कोई है, वो पीर नहीं, वो तुमको अभी गड़े में ढकल रहा है। और याद रखो, शागिर्द बन के बैठो, उस्ताद बन के मत बैठो। हम जानते हैं, फिर सबके सामने आप बैठो, ये सब सुन चुके हैं, कि सुन चुके हैं तो बने ही नहीं ना, सुने ही बने नहीं। आदब ही नहीं है, अदब ही अफजल है, अदब ही नहीं है, अदब ही नहीं है। बातिन गर समरा है तो उसका जाहिर अदब है।
तुम्हारा बातिन अगर संवरा हुआ है, उसका जाहिर क्या? अदब। अदब नहीं, पहले से सुन चुके हैं। तुम क्या सुन चुके हो? सुनते 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 खत्म हो जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाँ पहले से सुने हैं। अल्लाह जबान से निकल कर मौत आ गई तो कामयाब होगा। हर आन हर लम्हा अल्लाह अल्लाह निकलते रहना ना। नहीं, हमें पहले से सुन चुके हैं, पहले से सुन चुके हैं बोले तो जिक्र में तकरार क्यों होती है? तकरार ही तुमको पहुंचाती है। कुरान शरीफ बदल ले को है कि आयता जो कुरान है, आज भी वही कुरान है, कल भी वही कुरान था, मगर कुरान कुरान है। हर आन हर लम्हा तुम उसे पढ़ते जाओ, नई बन के नजर आएगी। कमाल उसमें वो है क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह। बात समझ में? तो उसी तरह याद रखो, सुन चुके गिन चुके। अगर सुन गए हैं तो तुम्हारा सीना तो अंदर चल जाना चाहिए, क्यों बाहर आ गया? सीना मर्द का अंदर होता था, बाहर नहीं होता। बात समझ में? तो ये तकब्बुर की निशानी है। ऐसा बता रहे हैं अब दूसरे जितने पीर भाई, 500 के हम उड़ के काकी, फिर भी हजरत को खुश करने के लिए आपको बैठे नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा इल्म कहाँ से शुरू होता है? गहवारे से। कहाँ खत्म होगा? गोर में। गहवारे से इल्म शुरू होता है, खत्म कहाँ होगा? पढ़ते ही रहना। एक सहाबी बैठे थे, हुजूर से डिस्कस कर रहे थे, यानी हुजूर से बातें कर रहे थे, हुजूर की खिदमत में थे। तो फरिश्ता आया, हुजूर से फरमाया कि अभी इनकी कुछ सातें बाकी हैं, उसके बाद ये चले जाएंगे, इनको इतला दे दें। तो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आपका तो वक्त बहुत कम है, आपको अब चंद साथ में आप खत्म हो जाओगे। कहेंगे या रसूल अल्लाह, अब मुझे क्या करना है? अब तो मैं जाने वाला हूँ, खत्म होने वाला हूँ, तो अब इस वक्त मुझे करना क्या है? सरकार ने कहा कि इल्म सीखो। अगर इससे बढ़कर कोई और चीज होती तो सरकार वो बताते ना। तो मालूम हुआ इल्म सीखना जो है, इससे बढ़कर कोई और चीज ही नहीं है, सीखने के लिए ही आए हैं। हर सीखने वाला भी सीखता है, हर सिखाने वाला भी सीखता है। ये है अब्दियत की शान। तुम बंदे हो तो सीखते रहना है। सिखाना अल्लाह ताला का काम, इल्म उसकी जात की है सिफत। वो बात समझ में आई? तुम्हारे लिए नहीं, वो तुम्हारी जाती सिफत नहीं। जाती सिफत उस जात की है जिसको जाते किबरिया कहते हैं। बात समझ में आई? वो सीखना तो हर बंदे का काम है, सीखना बंदे की एक निशानी है। बात समझ में? हर आन सीखते रहना, यह है बंदे की निशानी। और सिखाने वाले का भी हाल क्या है? वो सीखता है, वो बताता है कि मैं सीख रहा हूं और सिखाया गया है। बात समझ में? ये नहीं कि मैं पूरा आ गया मेरे अंदर, क्या गया? तो बैत क्यों करना? बैत सुन्नत है, इजमा के पास है। बात समझ में? बैत को सुन्नत माना जा रहा है, तो बैत क्यों करना? इस नियत से करना कि अल्लाह और रसूल को राजी करें। दूसरा क्या? अभी बात समझ में?
تو شیخ کو حاصل کرنا تو بھی ویسے شیخ کو حاصل کرنا. ان کی حضرت پھوک مارے نکل کے ہو گیا کامیاب ہو گیا انہوں بھی پیر صاحب, کوئی انہوں کچھ کر دلے انہوں بھی پیر صاحب, کوئی میلے کپڑے پہن لے انہوں بھی پیر صاحب, نماز ہی نہیں پڑھتے انہوں سب سے بڑے پیر صاحب. سب سے بڑے پیر صاحب کون ہے؟ نماز سب سے بڑے. فارغ ہو گئے نا نماز سے آگے چلے گئے, فارغ ہو گئے. انہوں بھی سب سے بڑے پیر صاحب. بے وقوف مت بنو, اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے, یہ سب سے بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے, انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے لیے باپ سے دشمنی, ماں سے دشمنی, بیوی ہاتھ سے گئی, بھائی دشمن, دوست احباب کٹ گئے, بلکہ اپنی جگہ چھوڑ دی. بات سمجھ بھائی, یہ صحابہ کا یہ حال. ایک یہ اس کلمہ طیبہ کو اللہ تعالی ہم پر کرم فرمایا ہے ان صحابہ کے صدقے سے, وہ صحابہ کی بھیک ہم کو پیدا ہی مسلمان کر دیا. حفاظت کرنا بہت پڑتا ہے. بات سمجھ میں, جو آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے اب اس کے لیے حفاظت کرنا بڑی بات نہیں ہے. کوئی چیز آپ کو محنت سے ملی ہے تو اس کی حفاظت کرنا آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے. بے شک آپ باقاعدہ محافظ بن جائیں گے اس کے. ایسا کرنا پوری حفاظت کی تو پپڑا بیلتے بولتے, پپڑا بیل کے حاصل کرے. جو چیز خود بخود تمہیں مل جاتی ہے اب تم پر فرض یہ ہوتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں, اب ہم کو اللہ تعالی نے پیدائشی مسلمان پیدا کیا, بہت اچھے ماحول میں پیدا کیا, والدین مسلمان, دادا دادی مسلمان, نانا نانی مسلمان, چچا مسلمان, ماموں مسلمان, ایمان والے سب. ان ایمان والوں میں ہم کو پیدا کیا تو ہم کو ایمان ملا ہے نا. تو اب اس ایمان کو کس طرح سنبھالے رکھنا, یہ کمال ہے اب مسلمانوں کا. مومن کا کام اب کیا ہے, ایمان کو کس طرح سنبھالے رکھنا, استقامت ایمان پر کس طرح رہنا. تو اب اس کے لیے علم کی ضرورت, صحبت کی ضرورت, بغیر صحبت کے نہیں حاصل ہو سکتا. خود رب نے کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت اختیار کرو. بات سمجھ میں, سچوں کی صحبت اختیار کرو, بغیر اس کے نہیں. بات سمجھ میں. تو ہاں دیوبندی کے عالم رشید احمد گنگو, ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بیعت سنت ہے. اشرف علی تھانوی وہ بھی بیعت شدہ. یہ مت سمجھ جاؤ کہ نہیں الگ ہے بیعت, بیعت نہیں, بیعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاصہ ہے. آپ امت رسول ہیں, آپ کو بیعت کرنی چاہیے. آپ بیعت کریں گے وہ بھی صحیح بیعت, گمراہ نہیں, گمراہ پیر کے پاس جا کے اٹکنا نہیں ہے. اور یاد رکھو کیا بولتے ہیں, آرٹیفیشیل کب بنتی آرٹیفیشیل,
ایک چیز جب بڑی قیمتی رہتی ہے تو اب وہاں ضرورت آرٹیفیشل اس کے جیسی. جو چیز قیمتی نہیں ہے وہاں کوئی آرٹیفیشل بناتا. بات سمجھ میں آتی میری بولنے کی؟ مصنوعی چیز وہاں کوئی بناتا نہیں. بات سمجھ میں برابر ورڈ استعمال کر رہا ہوں میں کہ کچھ اور بھی ہے. مصنوعی آرٹیفیشل کب بنتی ہے؟ قیمتی چیز ہو، جتنی قیمتی چیز ہو اتنی آرٹیفیشل بنتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھو اس جگہ میں دھوکہ بہت ہے کیونکہ یہ بہت بلند رتبہ عطا کرتا ہے. بیعت آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. بیعت کے ذریعے سے کیا کون ملتا ہے تمہیں؟ اللہ ملتا ہے. تو یہ بیعت بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں بہت دھوکہ ہے، یہاں شیطان تم کو مارتے رہے گا، یہاں ہر آن بچنا ہوگا. ہمیں دامن پکڑ لیے، دامن پکڑ لیے تو ٹھیک سے پکڑنا نہیں تو گریں گے نا. ایسے میں ڈوری چھوڑا، اب حضرت کو کوئی امجد پکڑ لیے، اب میں پکڑ کے چڑھتے انہوں پکڑ کے چھوڑ دیا. کہیں میں ہوں وہاں، انہوں ہی یہاں، پکڑ لیے چھوڑ دیے. پکڑ لے کتنا ہوں میں تو تمہارا دامن پکڑ کی نہیں تمہارے تک پہنچا. بابا تمہارا بھی کچھ کام ہے، تم کو بھی اب چڑھنا ہے اسے پکڑ کے برابر. میرا کام ہے میں رسی چھوڑ دیا ہوں، تمہارا کام ہے اس رسی کو تھام کے اوپر آنا ہے. بیچ میں سے ہاتھ چھوڑ دلے، میں تو گھٹ پکڑ لوں یہاں تک آ گا نا، اب تو حضرت سنبھال لیں گے. چھوڑ دلے تو پھر کہاں جائیں گے؟ جتنا اوپر چڑھ کو چھوڑیں گے اتنا برباد ہو جائیں گے. وہ بھی یاد رکھ لو. 5th فلور سے رسی لٹک رہی ہے، پکڑ کے چھوڑ گئے تو بھی پرواہ نہیں. 2nd فلور میں جا کے چھوڑے تو پنڈا ٹوٹے گا نہیں. 4th فلور میں جا کے چھوڑے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی دکھے گا نہیں. بات سمجھ میں آن دی اسپاٹ کیا بولیں گے؟ ہاسپٹل کو بھی لے لگ جانے کی ضرورت نہیں، آن دی اسپاٹ. اسی طرح یہ چیز ہے، کھیل نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اس کو مذاق بنایا گیا ہے، مذاق نہیں ہے. سلسلہ مذاق نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بھی بنایا، پھر ایک اچھے سلسلے سے وابستہ بھی کرایا، اچھا شیخ عطا کیا. تو اب تم کو اور زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس کو اور مضبوط کریں اور اس میں اور محنت کریں اور استقامت حاصل کریں. بات سمجھ میں؟ کیونکہ جتنا رتبہ بلند اتنی ہے نا حفاظت. یہ چیز ہے. اب اس کی حفاظت زیادہ کروں گا میں یا ہیرے کی انگوٹھی کی؟ یا نہیں اس کے لائق اگر سونے کا ٹکڑا آ جائے میرے ہاتھ کو، بسکٹ کیا بولتے ہیں، یہ اس کے لائق، اس کے وزن پہ گولڈ بسکٹ آ جائے اور ادھر اس ہاتھ میں میرے کیا ہے؟ سیل فون ہے. تو اب کس کی حفاظت زیادہ؟ حفاظت اس کی کرنا ہے. تو یاد رکھو ایمان بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، اور اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم بولتے نا ہر وقت، اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہوتی نا، تم دعا کرتے نا، یہ مستقیم
मुस्तकीम के लिए अल्लाह ताला फरमाता है सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम। ये सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम क्या है? ये है बैत। ऐ अल्लाह हमको उनका रास्ता अता फरमा जो गुजर कर तेरे करीब हो गए हैं, तुझसे इनाम पाए हैं, उनका रास्ता हमें अता फरमा। बात समझ में? ये है बैत। और जिसकी दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कबूल हुई, उसका नतीजा वो किसी सिलसिले कादिरिया और चिश्तिया नक्शबंदिया से ताल्लुक रखेगा। उसका नतीजा है, हर चीज का एक नतीजा है ना। तो हर नमाज में, हर रकात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ाती, मौला खुद पढ़ा रही ना, बोल बोल बोल, क्योंकि बहुत बड़ी चीज मैंने अता की है। सुभान अल्लाह। तुझे जो इनाम से नवाजा है बहुत बड़ी चीज है। तो हर लम्हा बोलते रहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिन हो गया ना, हिदायत तो मिल गई ना। मिलने के बाद फिर क्या हिदायत दो, हिदायत दो, हिदायत दो। तो मालूम हुआ नहीं, हर आन आपको मांगना है हिदायत। हर आन अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे रहा है। हर आन, हर आन। ये मत समझ जाओ कि हम हिदायत पा चुके हैं, नहीं। हर लम्हा हिदायत खत्म होती है। मौत और हयात के दरमियान से हिदायत गुजरती है, एक लम्हे में हिदायत खत्म हो जाती है, फिर आपको हिदायत पाना है। तो हर रकात में पढ़ने का हुक्म फरमा दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह खुद फरमा रहा है और बता रहा है और कहलवा रहा है, तुम्हें से ही भीख मांगो। किसका? सदका मांगो मेरे लोगों का, जो मैं जिससे राजी हो गया हूँ, जिसको मैं रुतबा अता कर दिया हूँ, उनका सदका मांगो, उनकी भीख मांगो, उनकी राह तलाश करो। सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम। ये भी साथ साथ बोलते रहो, बोलते रहो, क्योंकि इसी के जरिए से मैं तुम्हें अता करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनअमत अलैहिम में कौन आते हैं? यही तो आते हैं ना, नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। बात समझ में आई? यही तो हकीकत में पीर कहलाते, यही तो हकीकत में शायर कहलाते। हाँ? बात समझ में? अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, करम फरमाए। शायद मेरा गुजर गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह समझे भाई। ऐसे ही आए, पैर कर लिए, बैठ गए, उन्होंने एक टोक, पेट में दर्द देता, मुझे दिल में दर्द देता, मुझे भाई सब कुछ हो जाएगा भाई। अल्लाह मिल जा रहा है ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तो अपनी सिफातों को बयान कर दिया ना, मैं रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, करीम भी हूँ, गफूर भी हूँ, सत्तार भी हूँ, सलाम भी हूँ, शाफी भी हूँ, सब भी हूँ। हो गया ना काम। फिर क्या? उस रब को पालेंगे, उस अल्लाह को पालेंगे, फिर अभी है क्या? उसकी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ भेजा गया है, तुम अपने मर्जी की गुजारने के लिए, ये गलत है। हाँ, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो दुआ कर रहे हैं ना आप, उसका सिला है हकीकत में बैत। सुभान अल्लाह। हर फिरके में जो भी अहले सुन्नत व जमात वाले हैं उनमें तो है। हाँ, अहले हदीस में वो तो हमारे में के है ही नहीं, उनको क्यों गिनना है? बात समझ में? उनको क्या, उनको गिन को क्या फायदा? देवबंदी फिक्र के लोगों के पास भी बैत है और वो भी बैत को सुन्नत है। बात समझ में? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमा के पास भी बैत सुन्नत है। बात समझ में? सुन्नत, फर्ज, वाजिब इंशाअल्लाह अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। और संडेज कंटिन्यू अटेंड करें इंशाअल्लाह। संडेज में भी
وہ تعلیمات ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں بھی یعنی ہفتے سیٹرڈے میں بھی انشاءاللہ کیونکہ شریعت کے بغیر نہ تو طریقت حقیقت معرفت حاصل نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں؟ ہاں، شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں طریقت پر ہوں تو جھوٹا ہے. شریعت کے بغیر طریقت، یہ کہنا کہ شریعت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اب تو میں طریقت والا بن گیا ہوں، ڈھونگ ہے، ڈھکو سرا ہے. سب بالکل ناجائز ہے. اپنے آپ کو بچاؤ بابا، دنیا تو گزر جائے گی جیسی بھی گزر. دولت کمانے کے تو بہت راستے ہیں، حلال کمانا افضل ہے. حلال کمانا. اور دولت کمانے کے لیے مشرکین اور کافرین سے بڑھ کر کون ہے کما رہا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو دنیا عقبہ یہ وہ سبھی یہاں اچھا. ان کی پریشانی کیا، مرے تو پھر میں یہاں چاہوں گا، مریا تو پھر میں یہاں چاہوں گا، مریا تو پھر میں یہاں چاہوں گا، ختم ہی ہوتا نہیں. آواگون یہاں چاہوں گا، یہاں چاہوں گا، اچھا کریا تو اچھا ہوں گا، برا کریا تو برا ہوں گا، یہاں چاہوں گا، یہاں چاہوں گا. یہ چھوڑتا نہیں. مسلمان کا شیوا وہ نہیں. مسلمان ایک وقت چھوڑ دیا ختم. طلاق دینے کے بچہ نکاح کرنا پسند کرتے آپ، ختم. دے دیا، نہیں دینا تھا، نہیں دینا، دے دیا چھوڑ دیا ختم. اب پھر انہیں واپس لوٹ کو میں دنیا میں آتا ہوں. مسلمان کا شیوا نہیں. انہیں تو بولتا مولا میں یہاں تھا تو بھی تیرے لیے، میں یہاں آیا بھی تیرے لیے، میں یہاں رہا بھی تیرے لیے. مسلمان کا شیوا تو وہ ہے میرا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ تیرے لیے. تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں رہا، پھر تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں سے ہٹ بھی گیا. جنت میں تھے نا حضرت آدم علیہ السلام، اللہ راضی تھا. پھر جب زمین میں آئے اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے آئے، راضی کرے. پھر زمین کا وقت ختم ہوا، پھر چلے، پھر آسمان میں ہے اللہ کو راضی کر رہے. جہاں بھی ہیں اللہ کی رضا ہے. بات سمجھ نہیں؟ جہاں بھی ہیں اللہ کی رضا. مقصد عبادت اللہ کی رضا. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. بات سمجھ میں؟ اور عبادت کس کا حصہ ہے؟ عبد کا. جہاں عبدیت ختم ہو تو عبادت تم سے چھوٹنی چاہیے. تمہیں بندے پن سے نکل جائیں تو تب تمہارے ہاتھ سے کیا چل جانا؟ عبادت چل جانا. تمہیں بندے ہیں، عبادت ہے. تم زمین میں ہیں، زمین کے لائق عبادت جو کرنی ہے وہ. تم برزخ میں گئے، اب برزخ میں بھی عبادت ہے، وہاں کا طریقہ الگ ہے. پھر تمہیں وہاں سے نکل کر حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، وہاں بھی عبادت ہے، وہاں کا ایک طریقہ الگ. پھر جنت میں داخل ہو جائیں، عبادت ختم ہوتی، سمجھ گئے؟ نہیں، وہاں بھی عبادت ہی عبادت. ہر آن ہر لمحہ ہم کو عبادت کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ہم بندے ہیں. ہر آن ہر لمحہ اس کو عبادت ہماری قبول کرنا ہے کیونکہ وہ لائق عبادت ہے. یعنی لائق عبادت کو قبول کرنے کے لائق ہے اللہ ہے. بس وہ اللہ ہے، وہ عبادت چاہتا ہے. عبادت اس کی کرتے رہنا ہے ہر آن ہر لمحہ. عبادت تو ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم یہ کہتے کہ ہم اونچے ہو گئے، ہم طریقت میں چلے گئے، ہم حقیقت میں چلے گئے، ہم کو اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا صحیح کہا آپ نے، لیٹ جاؤ میں تمہاری پڑھ لیتا ہوں. کیا بولنا ہے تم کو؟ وہی کہا آپ نے. اب اتنا کرو، لیٹ جاؤ. تم کو تو ختم ہو گئی نماز. اب جب نماز کب ختم ہوتی؟ ہاں، لیٹ جاؤ میں تمہاری پڑھتا ہوں.
کہ تب تمہاری نماز ختم ہو گئی تو اب میری نماز شروع ہوتی ہے، میں تمہاری پڑھتا ہوں، اس کے بعد تم نے کیا کرنا کی کر دیتے ہو، حصہ ختم، جو بھی ہے سو حصہ مجھے دے دو، آئی ایم دا وارث۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ایسا نہیں کہ پیروں کے پاس آ جائیں گے تو عبادت چھوڑ کریں گے، نماز ہمیں آرام سے رہے گا، کیا کرتے انہوں کو بچا لیں گے۔ کھیل متاخرین بے شک آپ کو بچائیں گے، بے شک بچائیں گے۔ کب رشتہ تمہارا قائم رہا تو رشتہ توڑ ڈالنے کے بعد آپ کو بچاتے ہیں۔ رشتہ نکاح کا جو بندھن باندھا گیا ہے وہ قائم رہا، تمہیں کہاں جا کو پسلے تو بھی آپ ہاتھ دیکھو بچائیں گے، توڑ لیے تمہیں چلے گئے، ختم ہوگا قصہ، اب تمہیں گرے تو کیا، رہے تو کیا، مرے تو کیا، ابا کے ہاتھ دے کے بچانا گناہ ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ تو رشتہ برابر رہنا، پیر کی صحبت اور پیر کو راضی رکھنا، تب ہو سکتا ہے کہ وہ پیر، ہاں بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ذکر کی محفل نہیں آج الحمدللہ، انشاءاللہ کل بھی یہ ہے آن لائن پروگرام ہے، آپ لوگ سب کے سب جوائن کریں۔